اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار انبیاء سلطان انبیاء فرمایا علی دا ذکر عبادت بلانتا سلوات یا میرے مولا سید ماجد شاہ بادشاہ دا کریڈا بچھایا اپنی بات آج منظور تے قبول فرماؤ بابا سرکار نو پیر صاحب نو براواں نال ساتھیاں نال دوستاں نال سنگتاں نال خاندان نال آباد تے شاد رکھا مولا تھوڑا ٹورایا اپنی بارگاہ منظور تے قبول فرمائی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات خدا جب کسی پر اوج کمال کرتا ہے خدا جب کسی پر اوج کمال کرتا ہے تو اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جب کسی پر اوج کمال کرتا ہے تو اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی بشر کو پرکھنا ہو تو یا علی مدد کہو یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھگال دیتا بی بی بات شاد رکھے ایک منٹ گل بی بی پاک دی ریلی دی ایک منٹ پاک بی بی دا فضال واجب اسلام میں ممبر دیا جی 8 شوال کل شوار علیہ دن 10 بجے نورپور پڑے امام بارگاہ قاضی میاں گجرات ریلی نکلے دی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ 8 شوال خدامت جنت البقیع دے والے نال جیڑی 10 بجے نکلے دی اور اختتام پذیر 12 بجے جی ٹی ایس چونک دے وچ ہو جائے سارے عزاداراں کے شرکت کی اپیل کرنا کہ سارے آکے محمد و آل محمد دے دکھ دے وچ شریک ہو ایک نعرہ لوان دا وہ نعرے دنا سارے میں کہتا یا سارت الحسین تو سہنا لبیک یا حسین تیید ہو جائے یا سارت الحسین یا سارت الحسین نعرہ حیدری پاک سیدہ دی کی گال سنو جی واجب احترام نو میں ٹائم دیا بس 5-7 منٹی ٹائم سی پاک بی بی رسول دی بیٹی ماں حسن حسین دی جدی قبر دا نام جنت البقیع باقی رہ جانا لی جنت اور جدے گھر دا نام ریاض الجنہ اور جدے سین دا نام مسجد نبی بی بی پاک رسول دی بیٹی مانو آباد شاد رکھے بی بی پاک مانو ایتھوں آئے ہو خالی جولیاں بار کرنا ہے بڑا بڑا دربار رسول دی بیٹی ٹھیک ہے سکار اور اس بی بی دی شان میں کی دسان دادارو جدہ شوہر ولیاں دا سردار جدہ بابا نبیاں دا سردار جدہ پتر جنت دے سردار جیڑی خود خاتون جنت دیاں عورتاں دی سردار رب مولا بات شاد رکھے دی کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے کہا ملنگ نے اگر اتنا بھی اختیار نہیں تو در سجدہ پر سجدے کا فائدہ کیا ہے بس چلو بی بی پاک دے شاد کے رسول اللہ صاحب جا بجیا جاتا 1 منٹ کی شکایت کھالے بی بی پاک دی شبریل علیہ السلام 1,24,000 انبیاء دا پیغام لے کے آئے اور اللہ دے اور انبیاء دے درمیان اللہ کو پیغام دے اور انبیاء نے پیغام دے کہندے نے چوتھے سمان تے میں جان تے میرے پاس سڑ جائے چوتھے تو پیشان کے انجھے گالے تھوڑی میں نتید کری میں ممبر دین لیا پاک سیدہ دی گال دسن لیا اور پاک سیدہ دے اختیار دسن لیا
کہ بی بی پاک دے اختیاران دے مالک نے، اختیار دے مالک نے، ذاکر صاحب چوتھے سمان دے پنجواں سمان چھواں ستواں عرش لوہے قلم کرسی اور کعبہ کو سین اور بیت المعمور پاک بی بی دا کار ہے، ٹھیک ہے جی؟ چار سمان جبریل سردار ہے، فرشتے آندہ تھا میں اگے نہیں جا سکتا میرے پار سردار، ٹھیک ہے سکار ایک کہو ہاں وہ دی گل کریے جڑا ساڑھے علم ہے انہوں کی آنے ہیں ملک الموت تے اسرائیل وہ جنہوں ایک باری تکے بندہ انہوں تکے دے دوجی باری بندہ تک دے ٹھیک ہے جی؟ ملک الموت کی بلا صاحب زندگی دراز کرے بابا سکار جنہوں ایک باری تکے بندہ نو تکے دوجی باری بندہ تکدا نہیں دس کر دیتی پاک سیدہ فرمایا کون دے میرے بابا رام فرمائے موڑ کے کھڑکایا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم اللہ کا رسول میرا سلام ہوئے اللہ کی آل بیت میرا سلام ہوئے بی بی فرمایا میرا بابا رام فرمائے پھر تریجوے دروازہ کھڑکایا جناب سیدہ دا پھر بی بی فرمایا میرا بابا رام فرمانے آکھا جائے علی میری بیٹی نو دشو انہیں سکندر مارے انہیں رستم مارے انہیں بادشاہ مارے انہیں جماعتہ ماریاں میری بیٹی دا یا ہے جڑا ملک الموت مڑ جاندہ ہے میرے جملے سمجھے پاک بی بی دا اختیار دا سمجھے آدھی شہنشاہ دے علم نے ممبر پاک ہے عزادار بیٹھے ہو منو ممبر پاک دی قسمیں ممبر پاک قبر حسین اور ممبر رسول ہے منو ایس ممبر پاک دی قسمیں میں عزاداروں کی اختیار ہے رسول دی بیٹی ماں حسن حسین دی دساں اور میں چوتھے سمان دوں جبریل مردہ ویکھے اور بی بی دے دروازے تو ملک الموت مردہ ویکھے کوئی دسو کار جڑا اس کار نہیں آیا یہ صرف رسول دی بیٹی دی تھا کہ جبریل ملک الموت رو موڑ دیتا ہے بی بی ایک پاک بی بی دی ذات تے بلند تر سلوات بس میں دیا ٹائم دی آج بھی بنت رسول اللہ صدا دیتی ہے میری تربت ہی میری غربت کا پتہ دیتی آج ہی رسول کی بیٹی صدا دیتی ہے میری تربت ہی میری غربت کا پتہ دیتی ہے عزاداروں مومنوں پورے ملک پورے دنیا دے قبرستان نے اور منو کوئی قبرستان جو قبر دسو جیڑی قید ہے ایک قبر آج بھی قید ہے جیڑی رسول دی بیٹی ہے اللہ اللہ صلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد کی ذات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مولا عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی قرآن المجید فرقان الحمید قلوہ الحق بالحق قل لا اسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وأنا من الحسین الصلوات تمام حمد خالق دو جہاں کے لیے کہ جو محمد و آل محمد کا بھی پروردگار ہے درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور درود و سلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر، درود و سلام امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر، درود و سلام ہو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پر کہ جس حسن کی قلم کی دار نے شام کے تخت کو لرزا کے رکھ دیا، درود و سلام ہو مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر کہ جس حسین نے اپنی شہادت کو پیش کر کے قیامت تک کے یزید کو بے نقاب کر دیا۔ 4 مصروں سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی منصب سے نہ کسی دستار سے پہچان۔ ہمارا انداز معیار کیا ہے کہ ہم اپنے مومنین بھائیوں کو پہچانتے ہیں، ہم منصب نہیں دیکھتے کہ کون کس سیٹ پہ بیٹھا ہے، کون کس کرسی پہ بیٹھا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ کسی منصب سے نہ کسی دستار سے پہچانتے ہیں، ہم تو بس جرأت اظہار سے پہچانتے ہیں، اور شامل ہے جن کی شریانوں میں پاک لہو، ہم تو بس جرأت نعرہ حیدر کرار سے مل کر نعرے کا جواب دے، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ 4 مصرے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مصرے کہ جو میں نے سید الشہداء امام حسین کے ذریعہ اقدس کے سامنے پیش فرمائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ خالق کی مرضیوں کو حسین کہتے ہیں۔ سماعت کر رہے ہیں؟ خالق کی مرضیوں کو حسین کہتے ہیں، اور جو اپنے لہو سے تحریر کرے کربلا اسے حسین کہتے ہیں۔ سن رہے ہیں کہ جو اپنے لہو سے تحریر کرے کربلا اسے حسین کہتے ہیں، اور ملا کے خاک میں جو اپنے لہو کو خاک کو بھی کرے شفا اسے حسین کہتے ہیں، خاک کو بھی کرے شفا اسے حسین کہتے ہیں۔ کسے حسین کہتے ہیں؟ عظمت حسین کے چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی خدا کا محبوب سجدے میں، محبوب خدا کے محبوب صحابہ سجدے میں، حسین حرامہ چلتے ہوئے، لطیف کیفیتوں سے گزرتے ہوئے، حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حسین صحابہ کی صفوں کو پھلانتے ہوئے، حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار ہوئے۔ اب اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے، 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور نتیجہ آپ کو دینے لگا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار ہوئے، نبی نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا، حتیٰ کہ 72 مرتبہ کہہ چکے۔ حسین ابھی پشت سے نیچے اترے نہیں، مصطفیٰ ابھی سوچ میں تھے اب کیا کروں۔ آواز پروردگار آئی کہ سجدوں کی طوالت کا غم ذہنوں میں نہ لانا۔ کیا کہ سجدوں کی طوالت کا غم ذہنوں میں نہ لانا۔ کیوں؟ کیونکہ خوشنود یہ خدا ہے مسرت حسین، خوشنود یہ خدا ہے مسرت حسین کی، اور یہ قیمتی موقع ہے زمانے کو بتا دو، سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین۔ مظلوم امام کے ماننے والے ہیں، مظلومیت کے حق میں آواز بلند کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ فلسطین کے اندر کس طرح سے ظلم بربریت ہو رہی ہے، مظلومین غزہ بمباری کر کے کس طرح سے ان کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں مظلومین فلسطین غزہ کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے،
کیونکہ امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں یہ کہا تھا کہ اے میرے فرزندان، اے میرے حسنین کریمین، یاد رکھنا ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے دشمن۔ اسی نصیحت و وصیت پہ عمل کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ کل ہم سے سوال ہوگا کہ میری امت میں سے لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اور تم خاموش تماشائی کر رہے تھے۔ آج ہمیں ان مظلومین کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم مظلوم کربلا کے غم میں گریہ ازاری کرنے والے ہیں۔ ہاں، ہم مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانا ہے، زمانے کو بتانا ہے کہ ہم کل بھی مظلوم کے حامی تھے، ہم آج بھی مظلوم کے حامی ہیں۔ ہم اپنی مجلسوں میں، ہم اپنے جلوسوں میں ہم مظلوم کے حق میں تھے، حق میں ہیں، اور ہم آواز بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم مظلومین کے حامی ہیں۔ ہم تو اتنی مظلوم قوم ہے کہ جس کی جدہ کل آج سوال ہے نا، ابھی بھائی ریلی کے حوالے سے اعلان کر رہے تھے، تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو وہ مظلوم ہیں کہ جس کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا پہ جلتے ہوئے دروازے کو گرایا گیا۔ عزادارو، آج بھی وہ بی بی اتنی مظلوم ہے کہ جس بی بی کے مزار اقدس کو ہستحال چھوڑا گیا۔ عزادارو، کیا بیان کروں کہ وہ ہم سیدوں کی ماں، عزادارو میں بھی سید زادہ ہوں، آپ کو بیان کرتا چلوں کہ اس بی بی کی قبر آج بھی پابندیوں میں ہے کہ جس کی قبر کی طرف جاتے ہوئے بھی تازیانی لے کر آ جاتے ہیں۔ عزادارو، کل کو آگ لے کر سیدہ کے دروازے پہ آئے، عزادارو آج بھی وہاں پہ پابندیاں موجود ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں سیدہ کی قبر کی زیارت کروں، تمہیں پتا ہوگا کہ سیدہ کی قبر کہاں ہے؟ اس شخص نے بڑے عجیب جواب دیا، سنیں گے؟ ہمت کر کے جملے سنیے گا۔ اس نے کہا، گنبد خضرا کی طرف دیکھنا، وہاں روشنی ہوگی، جس طرف روشنی نہ ہو تو سمجھ جانا یہ قبر سیدہ ہے۔ بس یا